انسان ریالٹی کو جان رہا ہے یا ریالٹی اس سے حجاب میں جا رہی ہے؟ علم کی دو رخ نہ ہوں، دو ڈائمینشنز نہ ہوں تو انسان اس علم میں بہت زیادہ توجہ نہیں دیتا کہ وہ علم اس کی سروائیول کے لیے کتنا ضروری ہے، چاہے وہ کاسمولوجی ہو۔ اگر ہم سیاروں اور ستاروں کا علم رکھتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ جو سائنس کا ڈسپلن ہے یہ کتنی اہمیت رکھتا ہے، اور سائنس کا ڈسپلن ہماری زندگیوں میں کیا کردار ادا کر رہا ہے، اور سائنس سے جس طرح ہم لاز آف ریالٹی یا لاز آف سائنس جاننا شروع کر دیا ہے، لاز آف یونیورس کو جس طرح ہم نے جاننا شروع کر دیا ہے، اس کی کیا یوٹیلیٹی ہے اور اس کی ہماری سروائیول کے لیے کیا امپورٹنس ہے۔ اور جو سائنس کی ڈسپلن ہے، اس سارے ڈسپلن میں انسان ریالٹی کو جان رہا ہے یا ریالٹی اس سے حجاب میں جا رہی ہے، یہی ہمارا وہ موضوع ہے جس پہ آج ہم بات کرنے والے ہیں۔ انسان دو چیزوں کی وجہ سے کسی بھی ڈسپلن کو یا کسی بھی علم کو اپنے لیے استعمال کرتا ہے۔ ایک ہے سروائیول اور دوسری وجہ ہے یوٹیلیٹی، یعنی اگر کسی علم کی دو رخ نہ ہوں، دو ڈائمینشنز نہ ہوں تو انسان اس علم میں بہت زیادہ توجہ نہیں دیتا اور اس علم کو اپنے لیے استعمال نہیں کرتا، اور یہاں تک کہ یہ اس کو علم ہی نہیں مانتا۔ اور وہ کیا ہے؟ ایک کہ وہ علم اس کی سروائیول کے لیے کتنا ضروری ہے۔ انسان کسی بھی علم کو تب علم کے طور پر یا ڈسپلن کے طور پر اسٹڈی کرتا ہے جب وہ اس کی سروائیول کے لیے امپورٹنٹ ہو۔ اگر ہم انجینئرنگ کو دیکھیں تو جو انجینئرنگ ہے وہ آپ کو گھر بنا کے دیتی ہے، وہ آپ کو پل بنا کے دیتی ہے، وہ آپ کے سفر میں آسانی کرتی ہے، لاجسٹکس کو یا انفراسٹرکچر کو بلڈ کرتی ہے، تو ایک امپورٹنس رکھتی ہے ہمیں سروائیو کرنے میں بھی اور ہمارے یوٹیلیٹی کے حوالے سے بھی۔ اگر ہم بایولوجی کو لیتے ہیں تو بایولوجی جو ہے یا اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ میڈیسن کی فیلڈ ہے، اس میں زولوجی کی فیلڈ ہے، اس میں باٹنی کی فیلڈ ہے، تو نباتات ہوں یا حیوانات ہوں یا ہماری اپنی جو طبعی یا طبیعت کے حوالے سے جو ضرورتیں ہیں وہ ہوں، اس میں ہمیں یہ فیلڈ جو ہے یوٹیلیٹی بھی دیتی ہے اور ہماری سروائیول کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے۔ اسی طرح سے آپ سائنس کی کسی بھی شاخ کو، کسی بھی برانچ کو دیکھیں گے، چاہے وہ کاسمولوجی ہو۔ اگر ہم سیاروں اور ستاروں کا علم رکھتے ہیں تو سیٹلائٹ جانے سے آپ نے دیکھا کہ نشریاتی رابطے کتنے تیز ہو گئے۔ آج یہ انٹرنیٹ پہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے اندر اس چیز کا بڑا کردار ہے کہ ہمارا کاسمولوجی کا علم آگے بڑھ سکا۔ تو یوٹیلیٹی اور سروائیول وہ دو بنیادی فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے کسی علم کو ایک انسان اپنے لیے مفید مانتا ہے یا غیر مفید مانتا ہے، استعمال کرتا ہے یا اس علم کو جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر دو چیزوں ہیں، کوئی علم آپ کو نہیں دے رہا تو ہم اسے ایز اے ڈسپلن آف نالج اسٹڈی ہی نہیں کریں گے۔ ایک کہ وہ ہماری سروائیول کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، اور دو کہ اس سے ہمیں یوٹیلیٹی یا فائدہ افادہ کتنا حاصل ہو رہا ہے۔ سائنس کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں تو سائنس کے حوالے سے ایک جو ہمارے پاس جو اس کے حوالے سے جو علم ہے وہ یہ کہ سائنس ہمیں یوٹیلیٹی بھی دے رہی ہے، سروائیول کے لیے بھی ضروری ہے، اور یہ ایکچولی ریالٹی کو جان رہی ہے۔ کیا یہ بات سچ ہے یا غلط؟ اس کے اوپر ہی آج ہم بات کریں گے کہ ریالٹی کے لیے سائنس ریالٹی کو جان رہی ہے یا ریلیٹیو ریالٹی میں اپنی یوٹیلیٹی یا سروائیول کے لیے کچھ لاز کو جان کے علم کے طور پہ سمجھ بھی رہی ہے، پڑھ بھی رہی ہے اور آگے بڑھ بھی رہی ہے۔ تو میرا اس میں یہ خیال ہے کہ سائنس ایک ایسا ڈسپلن ہے جو بہت مفید ہے انسان کے لیے، اور سائنس ایک ایسا ڈسپلن ہے جو اس کی سروائیول کے لیے بہت ضروری ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ سائنس ریالٹی کو جان رہی ہے، یہ بات شاید درست نہیں ہے۔ سائنس ریالٹی کے ان لاز کو وچ میکس سینس یا ان لاز کو جو ہماری زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں انہیں جاننے کی بس ایک کوشش ہے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ یہ لاز اور یہ ریالٹی جس کے بارے میں سائنس دعویٰ کر رہی ہے کہ اس کو میں جان رہی ہوں، یہ اس کو جان نہیں رہی، بلکہ ہر مختلف جگہ پہ ریالٹی ریلیٹیو ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ نے یہ دیکھا کہ جو ہماری زمین ہے اس کے اوپر ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے زمین ساکن ہے اور سورج حرکت کر رہا ہے مشرق سے مغرب کی طرف۔ لیکن جب ہم اس پورے کاسموس میں، اس سولر سسٹم میں تھوڑا سا ٹریول کر کے باہر گئے، یعنی زمین سے دور گئے، تو ایک اور ہی بات ہمارے اوپر کھلی، اور وہ یہ کہ زمین جو ہے وہ حرکت کر رہی ہے اور سورج ساکن ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ دو مختلف مقامات پہ سائنس کی اسٹڈی جو ہے اس نے آپ کو باہر جا کے کوئی اور علم دیا، اور یہاں پہ جو ہماری آنکھ کی آبزرویشن ہے اس نے کوئی اور علم دیا۔ آنکھ بتا رہی ہے سورج حرکت کر رہا ہے، اس کاسموس میں، اس سولر سسٹم سے باہر جاتے ہوئے سائنس نے بتایا کہ نہیں، زمین حرکت کر رہی ہے۔
اب سائنس کے لیے یہ بات یوٹیلیٹی لے کر آئی کہ زمین کی حرکت سے ہم سالوں کا، دنوں کا اور وقت کا اندازہ کر سکتے ہیں، لیکن کیا سائنس وقت کو جان گئی ہے؟ نہیں. آپ کو یہ پتہ ہے کہ یونٹ آف میئرمنٹ ہے وقت، جو ہے یونٹ آف میئرمنٹ آف ایونٹس، کے وقت میں واقعات کیسے گزر رہے ہیں، ان کی میئرمنٹ کیسے کرنی ہے، اس کا ایک یونٹ ہمارے ہاتھ لگ گیا، اس کو ہم وقت کہتے ہیں. لیکن سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ہر پلانٹ کے اوپر وقت مختلف ہے. سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ کاسمولوجی کا علم ہمیں بتا رہا ہے کہ جیسے ہم اس کاسموس میں ٹریول کرتے ہیں، مختلف جگہوں پہ وقت جو ہے اس کو مختلف طریقے کے ساتھ گنا جاتا ہے. آپ نے اکثر اوقات سوشل میڈیا پہ وہ لطیفے سنے ہوں گے کہ اگر میں فلاں پلانٹ پہ ہوں تو میری عمر اتنی کم ہو جائے گی، میں فلاں پلانٹ پہ ہوں تو میرا ویٹ اتنا کم ہو جائے گا یا ویٹ اتنا زیادہ ہو جائے گا. تو آپ نے یہ دیکھا کہ جو ریالٹی ہے وہ مختلف مقامات پہ، یونیورس میں اور کاسموس میں مختلف مقامات پہ مختلف طرح سے آپ کو رسپونڈ کر رہی ہے، وچ مینس کہ یہ جو ریالٹی ہے یہ ریلیٹیو ہے. اور سائنس جس چیز کا پیچھا کر رہی ہے وہ لاز ہیں جو انسان کو یوٹیلیٹی اور سروائیول دے سکیں، سروائیول کے لیے اہم ہوں اور یوٹیلیٹی پرووائڈ کر سکیں اور سینس بنا سکیں اس کی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے. لیکن یہ کہنا کہ سائنس اوور آل ریالٹی کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہی ہے، ایسا نہیں ہے. وہ تمام علوم جس سے انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں بھی کوئی یوٹیلیٹی حاصل نہیں ہو سکتی، اس کے پیچھے تو سائنس جاتی ہی نہیں ہے. تو یہ ایک اہم بات ہے کہ جو ریالٹی ہے وہ کیسے ریلیٹیو ہے. مختلف جو جانور ہیں ان کی صلاحیتیں انسانوں سے زیادہ ہیں. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ڈاگز ہیں، کیٹس ہیں، ان کی رات میں جو دیکھنے کی صلاحیت ہے وہ انسان سے ذرا ڈفرینٹ نوعیت کی ہے. چمگادڑ یا بیٹس جو ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انسان سے کہیں زیادہ سن سکتے ہیں. شاید انسان جو ہے اگر 5000 ہرٹ سنتا ہے تو وہ شاید 20000 ہرٹ سنتے ہیں، اور وہ اندھا ہونے کے باوجود بھی ان کا جو ٹریولنگ ہے وہ بڑی تیز ہوتی ہے. بڑی اس طرح کی باتیں ہمیں ملتی ہیں. انڈونیشیا کا ایک جزیرے کے اوپر ایک ڈاکیومنٹری پڑی ہے یوٹیوب پہ جو کہتی ہے کہ وہاں پہ جو بڑی چھپکلیاں جسے ہم گو کہتے ہیں، گو، وہ تقریباً 2.5-3 کلومیٹر دور سے ہی اپنے شکار کو یا اپنے کھانے کو یا اپنی خوراک کو اسمیل کر لیتے ہیں اور اس سمت میں چل پڑتے ہیں. انسان کی جو اسمیل ہے وہ اتنی بگڑی ہوئی ہے کہ اسے اپنے سامنے کھانا نہیں پتہ لگتا کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. تو ریالٹی جو ہے مختلف طرح سے رسپونڈ کر رہی ہے. کبھی کسی جانور کی صلاحیت آپ سے زیادہ نظر آتی ہے، کبھی انسان کی صلاحیت جانور سے زیادہ نظر آتی ہے، کبھی کسی اور پلانٹ کے اوپر وقت کسی اور طرح سے رسپونڈ کرتا ہے، اس پلانٹ پہ اور طرح سے رسپونڈ کرتا ہے. زمین پہ کھڑے ہو جائیں تو سورج حرکت کرتا ہوا نظر آتا ہے، زمین سے دور چلے جائیں تو زمین موو کرتے ہوئے نظر آتی ہے. تو مجھے کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ بہت بڑا جواب جو ہے وہ صرف فزیکل سائنسز کے اندر رہنے کی وجہ سے ہمارے سے مخفی ہو، چھپ گیا ہو اور حجاب میں چلا گیا ہو. کہیں ایسا تو نہیں کہ انسان کا جو ذہن ہے یا جو مائنڈ سائنسز ہیں اس کے اندر ہی کچھ چیزیں اس طریقے کے ساتھ پروگرامڈ ہوں کہ ہمیں دور اور قریب چیزیں نظر آتی ہوں. جیسے آپ نے دیکھا کہ ہم اسی زمین پہ کھڑے ہو کے اگر ایک عدسہ یا ایک لینس ہے جس کو ہم اگر اس کو آگے رکھیں تو بینوکولر بن جاتا ہے، ہمیں دور کی چیزیں قریب نظر آتی ہیں، دوربین بن جاتی. ایک اور لینس ہے وہ اٹھا کے آنکھ کے سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں خوردبین بن جاتی ہے، مائکروسکوپ بن جاتی ہے، اور مائکرو آرگنزمز جو ہیں چھوٹے چھوٹے بیکٹیریا اور وہ ہم دیکھ سکتے ہیں اس سے. تو آپ نے دیکھا کہ انسان کی وہ صلاحیت جو آنکھ میں موجود نہیں تھی، آنکھ کے سامنے صرف ایک عدسہ رکھنے سے، ایک لینز رکھنے سے وہ پورے کی پوری جو اس کی صلاحیت ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے. دور کی چیزیں قریب معلوم ہوتی ہیں، قریب کی چیزیں بڑی معلوم ہوتی ہیں. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ انسان از پروگرامڈ لائک دیٹ. جب آپ کسی چھوٹے سے بچے کو جو 2-3-4 ماہ کا ہوگا اس کو اگر آپ اٹھاتے ہیں تو وہ اپنے فوراً ہاتھوں کو اپنے باڈی کے ساتھ لگاتا ہے، یعنی وہ ڈر جاتا ہے، گھبراتا ہے، سہم جاتا ہے. کیوں سہمتا ہے؟ لگتا ہے جیسے وہ پہلے سے ہی پروگرامڈ ہے کہ اس کو ہائٹ سے فیئر ہے، ہائٹ سے ڈر لگتا ہے. اسی طریقے کے ساتھ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے آپ اس کی طرف مسکراتے ہیں تو وہ مسکرانا شروع کر دیتا ہے. تو اس میں کچھ چیزیں شاید لگتا ہے ایسے جیسے فطری طور پہ پروگرامڈ ہے. تو انسان میں ہی جو صلاحیتیں پروگرامڈ ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ فاصلے، یہ دوریاں اور یہ بڑا دور کا آسمان، دور کے سیارے، دور کے ستارے اصل میں ہمارے اس پروگرام کی وجہ سے ہوں جو اللہ نے شاید ہمیں اندر ہی دیا ہو، جس کی وجہ سے ہمیں یہ چیزیں دور یا قریب معلوم ہو رہی ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی وجہ ہو کہ ہم زمین پہ کھڑے ہوں تو ہمیں لگے جیسے سورج حرکت کر رہا ہے، اور ہم جب زمین سے دور جائیں تو ہمیں لگتا ہے جیسے زمین حرکت کر رہی ہے. تو سائنس کے کسی بھی علم کو حتمی علم ماننا اور پھر وہاں پر ٹھہر جانا یہ شاید کوئی بہت صحت مندانہ بات نہیں ہے علم کے حوالے سے بھی. یعنی اس سے علم آگے نہیں بڑھتا ہے، علم رک جاتا ہے، اس کی نمو رک جاتی ہے، اس کی نشو و نما رک جاتی ہے. ہاں، سائنس کو اس نظریے سے دیکھنا کہ یہ ایک ایسا علم ہے کہ انسان کو یوٹیلیٹی بھی دیتا ہے اور انسان کی سروائیول کے لیے بھی ضروری ہے، اور اس کے لیے ہمیں جو بھی لا
جو بھی بات سمجھ آئے گی اس کائنات میں انسان کے حوالے سے یا کائنات کے حوالے سے، جو ہمارے لیے مفید بھی ہو، یوٹیلیٹی رکھتی ہو اور ہماری سروائیول کے لیے ضروری ہو، سائنس اس کو ایک علم بنا کے آپ کے سامنے پیش کر دے گی اور اس سے فائدہ اٹھا کر آپ اپنی زندگی کی گاڑی کو آگے چلا سکیں گے۔ تو اسی بات کے ساتھ آج کا پہلا جو موضوع ہے کہ سائنس ہے کیا اور اس کا ریالٹی کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور سائنس جو علم ہے بطور علم وہ سروائیور اور یوٹیلیٹی کو دو بیسک محرک یا بیسک ڈرائیونگ فورس کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم سائنس کو سائنس کہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم سائنس کو ایک مفید علم مانتے ہیں۔ اگر یہ چیز سائنس کی ایبلٹی نہ ہو کہ وہ آپ کے لیے یوٹیلیٹی بھی رکھتی ہو، افادہ اور مفید بھی ہو اور سروائیول کے لیے بھی ضروری ہو، تو شاید سائنس کو بھی ہم بطور ڈسپلن کبھی اسٹڈی نہ کریں۔ اس بارے میں آپ کیا خیال رکھتے ہیں؟ اپنے بھی خیال سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا تاکہ بات کے ساتھ بات چلتی رہے اور بات آگے بڑھتی رہے۔ اسی طرح کی کسی اور بات کے ساتھ پھر کسی دن حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔